بخاری صاحب، کل واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ خبر جو ہے رپورٹ کی گئی کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے. آج ایشیا ریویو بھی سیم بات کر رہا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، اور پہلے تو صرف پاکستان افیکٹ ہو رہا تھا، اب خطے کے باقی ممالک اور پھر امریکہ تک، مطلب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. بخاری صاحب، لیکن اس طرح کی رپورٹس آ جانے کے باوجود آن گراؤنڈ سچویشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا ایسا ہو کہ آن گراؤنڈ سچویشن پر اثر پڑے اور افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ ان کی سرپرستی ختم کر دے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب تک بات ایک محدود ارینا میں رہتی ہے جی، اس کے انٹرنیشنل آسپیکٹس یا اس کے انٹرنیشنل جو کانسیکوینسز ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. ہم چلا کے کہہ رہے تھے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. افغانستان کی رجیم جو ہے، جسے اب ہم مسلمان برادر ملک کہتے تھے اور برادر حکومت کہتے تھے، اب ہم ان کو افغان رجیم کہتے ہیں. کتنا کیٹیگورک فرق ہے تب اور اب میں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ خود افغان رجیم ہے. اس لیے ہمیں توقع یہ تھی کہ ہم ان کو اقتدار تک لانے میں انسٹرومنٹل رہے ہیں. ہمارے شیروں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہمارے عوام نے اس کی قیمت چکائی ہے. جو دہشت گردی ہوتی رہی جس میں 80,000 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، وہ قربانیاں ہی تو ہیں. وہ ہم نے کاہے کے لیے برداشت کی؟ اس لیے کہ ہمارے افغانستان بھائی ملک میں امن ہو جائے. لیکن اقتدار کی کرسی سنبھالتے ہی پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. انہیں یاد کرائیں تو چڑ جاتے ہیں. اب ایک بات، لہٰذا اب چونکہ بات ہمارے ارینا سے بھی آگے بڑھ رہی ہے تو دنیا کے کان کھڑے ہو گئے ہیں. آپ دنیا دیکھیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ سر پہ لاٹھی پڑے گی تو لگے گا پتہ کہ دشمن آ گیا. وہ 50 سال بعد بننے والے دشمن کا آج سے حساب کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ایک ایسا گڑھ بنتا جا رہا ہے جہاں دنیا جہان کی دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. یو نیم اینی آرگنائزیشن جو بین ہے، یو نیم اینی آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن نے لسٹ پر رکھا ہوا ہے، وہ سب جو ہیں ان کے آلموسٹ ہیڈ کوارٹر اب کابل میں ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں ہم یہ کہ خدا کے واسطے TTP سے جان چھڑا دے، داعش سے جان چھڑا دے. ہم کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کوئی سن کے دی ہماری؟ اب دنیا کہہ رہی ہے. لیکن ہمارے کہنے اور دنیا کے کہنے میں بنیادی فرق ہے. ہم انہیں اس طرح کی سزا تو دے سکتے ہیں جو ہم نے ان کو ایک دن دی تھی کہ 25 پوسٹوں سے ہم نے بھگا دیا ان کو اور پاکستانی جھنڈے لگا دیے. دنیا جب سزا دے گی تو پھر یہ رجیم نہیں بچے گی. پھر دنیا جہان کا ناطقہ بند کرنے کا ہمیں حصہ بننا پڑے گا. بالکل. جب یہ اس کا گھیراؤ ہوگا، جب سینکشنز لگیں گی تو ہم ان سینکشن سے انحراف نہیں کر سکتے. بالکل. بخاری صاحب، کیا وار آن ٹیرر 2.0 سٹارٹ ہونے کے چانسز آپ بالکل سٹیج اس کے لیے سیٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، سارا دار و مدار جو ہے وہ اس وقت افغانستان کی لیڈرشپ پر ہے. اگر وہ اپنے دشمن خود ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس سیناریو کو بلڈ اپ ہونے سے نہیں روک سکتی. جی. ابھی تک کے رویے اور وتیرے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آقا و مولا جو ہے اور ان کا قبلہ جو ہے وہ اب شفٹ ہو چکا ہے ٹو نیو دہلی. نیو دہلی سے کسی مسلمان ملک کو اور خاص طور سے پاکستان کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے خیر کی. جو ناکوں چنے ہم نے ان کو جنگ میں چبوائے ہیں، جو ہم نے ان کے رفیل کی ایسی تیسی کر کے لیم ڈکس بنایا ہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں افغانستان کے تھرو. اور افغانستان کی قیادت اتنی بڑی احمق، اتنی بڑی وداؤٹ برین ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کے جال میں پھنس رہے ہیں. اور اس جال سے نکلتے ہوئے ان کی گردنیں جائیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. لیکن بخاری صاحب، اس کا خمیازہ سب سے زیادہ پاکستان بھگت رہا ہے. آئے دن دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج بھی یہ بنو میں میران شاہ میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے ساتھ 4 اور لوگ بھی جو ہے وہ شہید. جب آپ کسی ایسے فتنے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو جڑیں پکڑ چکا ہو آپ کے معاشرے میں، تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. This is the price that we are paying for being kind to them. Yes. ہم جی. لیکن بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان ہیز ٹو ڈیل ود اٹ ود اسٹرانگ ہینڈز؟ دیکھیے، میں پھر نا بار بار کنونشن سینٹر ریکال کرتا ہوں. مجھے حکومت کی بات نہیں کرتا میں. حکومت تو ولنریبل ہوتی ہے ہمیشہ. حکومت کمپرومائزز کرتے ہوئے نہ نیشنل انٹرسٹ کا خیال کرتی ہے، ان کو صرف اپنے اقتدار کی پڑی ہوتی ہے. لیکن جس فورس نے ہمیں یہ یقین دلایا پوری قوم کو کہ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو ہم جہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں، وہاں ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی گننا چاہیے کہ ایک دن میں 20 آپریشن بھی ہوئے ہیں. ایک دن میں 34 خوارج اور یہ جو دہشت گرد ہے
ان کا کلا کما بھی ہوا ہے. دیکھیے یہ فورس انلمیٹڈ نہیں ہوتی, جی یہ بڑے لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ مذہب کے نام پر, جن کو آپ فیشزم کے نام پر ایکسپلائٹ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے پھر یہ ڈیسپریشن میں کچھ واقعات ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ ان کی ویکنس کی نشانی ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات جب ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ بالکل آپ سمجھے کہ ایک طرح کا ریٹریٹ ہے. اب گنجائش کوئی نہیں ہے. پاکستان کی حکومت ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کے خفیہ ادارے ہوں, پاکستان کے لا انفورسرز ہوں, ایک ہی ریزالو ہے کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. جی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیر شاید لگے, کچھ اور ٹائم لگے, لیکن اس فتنے سے نجات حاصل کیے بغیر آپ نہ پنپ سکتے ہیں, نہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں, نہ دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اب تک ہم پر الزام یہ لگتا رہا کہ ہم ان کے پروٹیکٹر ہیں سب سے زیادہ. بالکل بخاری صاحب, اور کل وزیر داخلہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ باقی تینوں صوبوں سے نکالا جا رہا ہے لیکن خیبر پختونخوا میں ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے, آئی ڈونٹ نو حکومت کی پالیسی سے کیا ہے یا وہ کس حد تک ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بٹ عوام اس فتنے سے ہر صورت جو ہے وہ چھٹکارا چاہتی ہے. جی بخاری صاحب, یہ آپ نے لوگوں کی بات سنی, وہ تو بالکل اس حق میں ہے کہ افغانیوں کو نکال دینا چاہیے, ان کی وجہ سے صوبے میں جو ہے وہ امن استحکام دیکھیے پیدا ہو رہا ہے. اب یہ جو فورسز ہیں ان کو ٹوین ہیڈڈ اس کا سامنا ہے کریک ڈاؤن کا. ایک تو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے وچ از اے اسپوکس آرگن آف دا ورلڈ. یوریشیا ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, یہ بڑے اخبار ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ دیز پیپل آر ناٹ ٹالریبل, ان کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے, ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. دوسری طرف حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے. اور ایک تیسری سمت ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے, وہ ہے عوامی رد عمل. یہ جو کچھ آپ نے سنوایا ہے یہ وہیں کے لوگ ہیں, یہ رپورٹ تھوڑی بول رہے تھے. اور اگر وہاں کی عوام بھی اب سمجھتی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہے اور وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ کرے, تو آپ دیکھیے گا اس رد عمل میں اور تیزی آئے گی. اور اگر یہ رد عمل بڑھتا گیا, کریک ڈاؤن بڑھتا گیا, انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہوتی رہی, تو یہ فتنہ ایک دن ختم ہو کے رہے گا. انشاءاللہ بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.